آئیے بڑھتے ہیں دعا کے دوسرے جملے کی طرف۔ وَبَاعِدْنِی فِیہ مِنَ السَّفَاہَةِ وَالتَّمْویہِ۔ خدایا آج کے دن مجھے سفاہت اور تمویہ سے دور رکھ دے۔ عجب بات ہے، دعا کے پہلے جملے میں ہم نے کہا خدایا ہمیں عقل اور بیداری عطا فرما، اور دعا کے دوسرے جملے میں ہم کہہ رہے ہیں خدایا ہمیں سفاہت اور تمویہ سے دور رکھ دے۔ آئیے بڑھتے ہیں، پہلے سفاہت اور تمویہ کو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ سفیہ کسے کہا جاتا ہے اور تمویہ کسے کہا جاتا ہے؟ سفیہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کلام اور کام کے فاسد و باطل ہونے سے بے خبر ہے، وہ نہیں جانتا کہ مال کو جہاں پر خرچ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بے خبر ہے۔ لیکن تنبیہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو یہ جانتا ہے کہ اس کا کام اور اس کا کلام فاسد اور باطل ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسے زینت دے کر مزین اور ممسوج کر کے پیش کرتا ہے، اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ اس کی مکر اور فریبی چھپ جائے۔ تاریخ میں جب امیر شام نے علی کی مخالفت کا اعلان کرنا چاہا تو چاہا پہلے اپنی عوام کا امتحان لوں۔ وہ پریشان تھا کیسے اپنی عوام کا امتحان لوں، تو اس نے عمرو بن عاص کے ساتھ مشورہ کیا، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میری عوام میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، ایک چھوٹا سا امتحان لے لیتے ہیں۔ کیسا امتحان؟ کہا ان سے کہو آج کے بعد کدو کو ذبح کر کے کھائیں، اور اگر کدو کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا بغیر کسی چون و چرا کے تو سمجھ لینا تیری عوام تیرے ساتھ ہے۔ حکم جاری ہوا، شام کی عوام نے کدو کو جانوروں کی طرح ذبح کر کے کھانا شروع کیا، اور یہ خبر پہنچی اہل کوفہ تک۔ جب اہل کوفہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے علی علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا، کیا ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی کدو کو ذبح کر کے کھائیں؟ تو اس وقت علی علیہ السلام نے کہا نہیں، شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں سفیہ اور تمویہ لوگوں میں سے شمار نہ فرمائے، ہم دعا کے تیسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ۔ خدایا آج کے دن تو نے جتنی بھی نعمتیں نازل کیں ان سب میں مجھے حصہ دار شمار فرما دے، ان سب میں میرا نصیب شمار فرما دے۔ ممکن ہے کوئی نیکی ہماری نگاہ میں چھوٹی ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ نیکی بڑی ہو۔ یہاں پر تھوڑا سا درس سے ہٹ کے میں موجودہ حالات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً بخوبی آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے گھر ہیں کہ جن کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ جن میں بچے بلک بلک کر سو جاتے ہیں، کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ جن میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے، کیونکہ پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا، اور پھر اب رمضان شریف متصل ہو گیا اسی لاک ڈاؤن کے ساتھ۔ میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا، آپ بے شک کسی بڑے ادارے کو سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ کریں، کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، نہ کریں، لیکن جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اتنا تعاون ضرور کیجیے۔ آپ اپنے عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں، محلہ داروں میں، ہمسایوں میں
دیکھیے کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے، کہ جن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ اگر آپ کے گھر میں 8 افراد ہیں تو آپ 10 سے 12 افراد کا کھانا بنا لیجئے اور 3 سے 4 افراد کا کھانا ایسے گھر میں پہنچا دیجئے۔ ممکن ہے یہ نیکی چھوٹی ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں، خدا کی آنکھوں میں یہ نیکی بڑی ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو کھانا کھلانا، بلکہ مسلمان بھی نہ کہوں، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آئیے درس کے جملے کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ تیسرا جملہ، خدایا آج کے دن تو نے جتنی بھی نیکیاں نازل کی ان میں مجھے حصہ دار شمار فرما دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برائی کی نسبت نیکی کو انجام دینا آسان ہے۔ یا علی وہ کیسے؟ فرمایا ایسے کہ نیکی کے اسباب ہمیشہ مہیا ہوتے ہیں۔ نیکی کے اسباب فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ برائی کے اسباب مہیا نہیں ہوتے بلکہ مہیا کیے جاتے ہیں، فراہم نہیں ہوتے بلکہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ نیکی کو انجام دینا آسان ہے برائی کی نسبت۔ کیسے؟ ایسے کہ نیکی کو انجام دیتے ہوئے کسی کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی ہراس نہیں ہوتی۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھیں، جب انسان کوئی برائی انجام دینے لگتا ہے تو اسے ندامت بھی ہوتی ہے، پشیمانی بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور ہراس بھی۔ اسی لیے وہ جب کوئی برائی انجام دیتا ہے تو چھپ کر انجام دیتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ نیکی کو انجام دینا آسان ہے برائی کی نسبت۔ کیسے؟ کیونکہ نیکی کی جیسے ہی نیت کی جاتی ہے، انسان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور برائی کو انسان جب تک انجام نہیں دیتا تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں نیک لوگوں میں سے شمار فرمائے، ہم بڑھتے ہیں دعا کے آخری جملے کی طرف۔ بے جود کا یا اجود الاجودین، خدایا اپنے جود کے وسیلے سے، اپنے جود کے صدقے سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دے۔ کیا کیا عطا کر دے؟ آج کے دن تو نے جتنی رحمتیں، جتنی نعمتیں نازل کی، ان میں مجھے حصہ دار شمار فرما دے۔ مجھے صفاحت و تمویہ سے دور کر دے، مجھے عقل و خرد اور بیداری عطا فرما دے۔ کس کے صدقے میں؟ اپنے جود کے صدقے میں۔ یا اجود الاجودین، اے سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے۔ ممکن ہے دنیا میں جواد اور کریم موجود ہوں، لیکن اجود اور اکرم فقط خدا کی ذات ہے۔ ممکن ہے دینے والے ہاتھ بہت زیادہ ہوں، لیکن وہ سب ہاتھ کسی کی بارگاہ سے لے کر دے رہے ہیں، اور کائنات میں فقط ایک ہی بارگاہ ایسی ہے، کائنات میں فقط ایک ہی ہاتھ ایسا ہے جو کسی سے لے کر نہیں دیتا، اور وہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ ممکن ہے کسی کے دینے میں کمی ہو، لیکن خدا کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ خدا کے خزانے ہمیشہ سے بھرے ہیں اور ہمیشہ بھرے رہیں گے۔ خدا کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے لینے میں کمی ہے۔ آئیے آج کے درس کو اسی دعا کے ساتھ تمام کرتے ہیں۔ خدایا آج کے اس دعا کے صدقے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک لوگوں میں سے شمار فرما، ہمیں صفی اور تمویہ لوگوں میں سے شمار نہ فرما، ہمیں عقل اور خیرت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں بیدار لوگوں میں سے شمار فرما، ہمیں دین اور دنیا کی تمام سعادتیں نصیب فرما۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔